अफलाक, ए हबीब अगर आपको ना बनाता तो ज़मीन ना बनाता। और दूसरी लाइन के लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए हबीब अगर आपको ना बनाता तो आसमान ना बनाता। अब आप अपने आप को रखिए और मुझे रखिए, अगर अल्लाह ताला आपको ना बनाता या मुझे ना बनाता तो सिर्फ इस दुनिया में हम दो ना होते, बाकी पूरी दुनिया का निज़ाम वैसे का वैसा चल रहा होता। लेकिन अल्लाह ताला हुजूर को फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अर्द, ए हबीब अगर आपको ना बनाता तो ज़मीन ना बनाता। अगली अल्लाह ताला हिस्से में हदीस के फरमाता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए हबीब अगर आपको ना बनाता आसमान ना बनाता। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, अगर कोई ना होता, आसमान ना होता, ज़मीन ना होता, हमारे लिए होंगी ये बड़ी बात। लेकिन अल्लाह ताला बड़ी बात इससे आगे फरमाता है। इस हदीस के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा अज़हर तो रबूबिया, ए हबीब ज़मीन ना होना, आसमान ना होना ये तो छोटी बात है। ए हबीब अगर आपको ना बनाता तो मैंने अपना रब होना ज़ाहिर ही नहीं करना था। बेहद हम्दो सना उन हबीब किबरिया पर जो वजह तख्लीक कुल आलम है। बेहद हम्दो सना उन हबीब किबरिया पर जो वजह तख्लीक कुल आलम है। और आज की इस महफिल पाक की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत सदर नशी महफिल कादरिया मेरे चचा हज़रत पीर मोहम्मद नदीम सुल्तान साहब सरवरी कादरी आप सदारत फरमा रहे हैं। और आप ही के हुक्म पर मैं ये सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमें ना आलम होने का दावा है ना फाजिल होने का दावा है। हमारे अजदाद ने पहले ही फरमा दिया था ना मैं आलम ना फाजिल ना मुफ्ती ना काज़ी हूँ, ना मैं तेरे रोज़े रखे ना मैं पाक नमाज हूँ। हमें दावा किस चीज़ का है? हमें हुज़ूर गौस पाक की ग़ुलामी का दावा है और मौला अली पाक की ग़ुलामी का दावा है और हुज़ूर के उम्मती होने के इस पर बफ़ख्र है। और इसीलिए हम दीन हक की तलकीन करने के लिए जहाँ भर में घूम रहे हैं। और जो आयत करीमा मैंने तिलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेके आए, तकुल्लाह अल्लाह से डरो। और इसकी आखिरी हिस्सा है वकूनु मस्साकिन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब किया जो ईमान लेके आए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास, वहाँ पर फिर कुल मुसलमान काफिर को मिला के अल्लाह ताला खिताब फरमाता है। किसी जगह अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नबी, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नबी को मुखातिब अल्लाह ताला ने किया होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला किसको मुखातिब कर रहा है? ईमान वालों को। किनको? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेके आए, यानी ए वो लोगो जो मोमन हो। अब मोमन कौन होता है? मोमन वो होता है कि एक हदीस पाक में है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और मोमन वो होता है जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी पसंद करे। इसकी हदीस में मोमन की मुख्तलिफ निशानियां बयान की गई हैं। एक निशानी जो मेरे पीर बाहू ने बयान की है, आप अपनी किताब कलीद तौहीद में बयान फरमाते हैं कि मोमन होता कौन है। आप फरमाते हैं मोमन आनस के अज सीना मार्फत वो अज चशम रा अज मार्फत हक बेनाई शवत, कि मोमन होता वो है कि जिसके सीने को भी मार्फत से आगाही हासिल हो और उसकी आंखों को भी अल्लाह ताला की मार्फत की रोशनाई हासिल हो। तो अल्लाह ताला मोमन को खिताब कर रहा है, ऐ वो लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अल्लाह से डरो। यानी अब हमारे यहाँ एक तसव्वुर कर लिया जाता है बस कलमा पढ़ लिए मोमन बन गए, बख्शे गए। नहीं, अल्लाह फरमाता है सिर्फ मोमन होना काफ़ी नहीं है, मोमन होने के बाद अल्लाह ताला से डरना ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला से डरना है क्या? इसकी उलमा ने तफसीर बयान की है। आप रूहुल बयान उठा के देखें, आप तफसीर नईमी या आज की जो जदीद तफसीर तो बयानुल कुरान है, आप उसको उठा के देखें। पूछा गया अल्लाह से डरना है क्या, तो उलमा बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला से डरना यह है कि अल्लाह ताला की अहकामात की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो वो पढ़ना उस सही हिसाब से जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है उस तरह से नमाज को पढ़ना, ये कहलाता है अल्लाह ताला से डरना। अब आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, यह है अल्लाह ताला से डरना। फिर उसके बाद ज़कात अदा करना, यानी जितने भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं
ان تمام کو بجا آوری اس کی کرنا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ پھر اس آیت کا پہلا حصہ ایمان والوں کو مخاطب کرنا، دوسرا ایمان والوں کو کہنا کہ اللہ سے ڈرو، اور اب تیسرا حصہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر سفیاء اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ کو شریعت کی ترغیب دلاتا ہے اور دوسرا آپ کو معرفت اور طریقت کا رستہ دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے کا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے، میری عبادت کرو، اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سفیاء فرماتے ہیں جو سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے نا، یہی معرفت اور طریقت ہے۔ یعنی معرفت یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ طریقت اور معرفت کیسے ہے؟ اب سچوں کے ساتھ ہونا اتنا ضروری کیا ہے، اس میں ضرورت کیا ہے؟ تو اسی کی ضرورت ہمیں قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، نعبدو اور نستعین۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں، اور یاد رکھیں دونوں جمع کی صیغے ہیں۔ نعبدو جو نون آ رہی ہے جمع متکلم کی ہے، عربی جاننے والے اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا عبادت میں اکیلا بندہ کروں گھر میں، اب شب برات میں گھر میں بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، آگے اب روزے بھی رکھیں گے، عبادت آپ اکیلے کر رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھے ہو، نماز تم اکیلے پڑھے ہو، پھر یہ کیوں کہتے ہو نعبدو؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہنا تو چاہیے تھا عبدو، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس سے آگے کہتے ہیں نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہونا تو چاہیے تھا استعین، پر کہتے کیا نستعین۔ تو اس کی سفیاء نے تفسیر بیان کی۔ سفیاء کہتے ہیں کہ ایک اکیلے بندے کی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اکیلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اب یاد رکھیں میں تفسیر کسی کہہ رہا ہوں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ تو بتایا گیا جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے نا، ہر ایک کی نماز اس قابل نہیں ہوتی، عبادت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ہاں پیش کی جائے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ پھر کیا جاتا ہے؟ ہم اپنی عبادتوں کو ان لوگوں کی باتوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں جن کی باتیں مقبول ہوتی ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں اکیلا نہیں، میرے سے پہلے غوث اعظم نے بھی تیری عبادت کی ہے، سلطان باہو نے بھی عبادت کی ہے، میں اپنی اس عبادت کو ان تمام کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو قبول کر اور اب میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کی باتیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اس سے کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے ایمان بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر رہا ہے وَاصْبِرْ، اے حبیب روکے رکھیں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اے حبیب اپنے آپ کو آپ ان لوگوں کے ساتھ روک لیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ سوچیں کہ اللہ حضور کو بھی سچوں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے مخاطب ضرور حضور کو کیا ہے، لیکن حکم ہمیں دے رہا ہے اے میرے بندو جب میں حضور کو کہہ رہا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، عبادت گزاروں کے ساتھ ہو جاؤ، ذاکرین کے ساتھ ہو جاؤ، تو تمہیں تو باطریقہ اولا سچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تمہیں تو باطریقہ اولا سچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے گا ہمارا سچوں کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، حضور کا سچوں کے ساتھ بیٹھنا اور ہے۔ ہم اس لیے کسی سچے کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمیں وہ سچا فیض دے، اور حضور جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے، سچے ہیں نا صحابہ، جب حضور صحابہ کے ساتھ اس لیے بیٹھے یہ نہیں کہ اللہ کے حبیب ان سے فیض لیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے حبیب انہیں فیض دیں۔
اللہ کے حبیب انہیں فیض دیں۔ اب میں اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا رک کے بات کروں گا۔ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے نا، اللہ حضور کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہہ رہا ہے۔ اب وہ لوگ تھے کون؟ وہ لوگ صحابہ ہی تو تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تو تھے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہی ہوتی ہے۔ عطر نہ بھی لگائے نا آپ کے پاس سے خوشبو ہو رہی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کسی بھنگی چرسی کے ساتھ بیٹھ بھی جائے نا آپ سے بھنگ اور چرس اور وہ سگریٹ وغیرہ کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے نا آپ کے ساتھ ویسی خوشبو آئے گی۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا مذہب اپنے بھائی کے دین پہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے دوست کا مذہب ہوگا ویسا آپ کا مذہب ہوگا۔ اس لیے اپنی سنگت میں آج اللہ کے ولیوں کو شامل کر لیں، جب آج آپ انہیں شامل کر لیں گے کل بھی آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل بھی آپ ان سچے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو حکم یہ دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم جن سچے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان سچے لوگوں کے ساتھ رکھے، اور آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے تو ان سچے لوگوں کی صحبت میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔